السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ آج کے ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑا سا ڈسکلائمر سن لیں نہیں مطلب بات سن لیں میری، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کی ٹائپنگ اریج شاہ نے نہیں کی، بلکہ میری بیسٹ فرینڈ کنزا، جس کا ذکر میں اکثر کرتی رہتی ہوں، اس سے کی ہے۔ وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی، میں نے کہا بہن مجھے ٹائپنگ کر کے دے جا، میں نے اپنے ریڈرز کو ایپیسوڈ دینی ہے، کیونکہ میرے لیفٹ ہینڈ میں بہت زیادہ درد ہے، آپ کو بتایا تھا کل ہی۔ تو اس نے کوئی 5 گھنٹے لگا کر مجھے ٹائپنگ کر کے دیا، لیکن یہ ہے کہ کر کے دی ہے اس نے، تو ہاں میں اس کی تھینک فل ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ایک بار اس کا تھینک یو بول دیجئے گا، اور اس والی ایپیسوڈ کو لازمی لائک کیجئے گا، کیونکہ اس پہ میری محنت نہیں لگی، اس پہ کسی تیسرے کی محنت لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جب لکھ رہی تھی نا، تب بھی اس نے بولا تھا مجھے کہ لائکس کتنے آئیں گے۔ میں کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتی، وہ تو لائک کرنے والے بتاتے ہیں کہ کتنے لائک دینے ہیں ان لوگوں نے۔ تو اس نے مجھے ٹائپ کر کے دیا ہے، اوکھا کر کے دیا ہے، سوکھا کر کے دیا ہے، کیونکہ میں مطلب کاپی پہ لکھ پا رہی ہوں، کیونکہ رائٹ ہینڈ پہ مجھے کوئی درد وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن لیفٹ ہینڈ سے میں ٹائپنگ میری بہت مشکل ہو گئی ہے، تو ٹائپنگ میرے سے نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے دعائیں دی، تھینک یو سو مچ۔ نہیں میرا ہاتھ کچھ نہیں ٹوٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے پورا چیک اپ کروایا، ایکس رے کروائے، تو بالکل ٹھیک ہے ہاتھ، اور کندھا بھی میرا بالکل ٹھیک ہے، اور شکر اللہ پاک کا، میں ٹوٹنے پجنے سے بچ گئی ہوں۔ تو آپ سب کی دعائیں لگی ہیں مجھے، تو تھینک یو سو مچ۔ اپنی رائٹر کے لیے ایسے دعا کرتے رہیں، اور شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ اسٹارٹ۔ مرمے کا اذان، قسط نمبر 72، تحریر اریج شاہ۔ کچھ انفارمیشن ملی۔ وہ تیزی سے آتی ریسٹورنٹ کے ایک بک ہوئے ٹیبل پر آ کر بیٹھی ہی تھی جب اس نے پوچھا، کیا خبر ملی؟ اتنا جلدی تھوڑی نہ کچھ پتہ چلے گا، اور ویسے بھی وہ بہت تیز ہے، مجھے آگے پیچھے ہلنے ہی نہیں دیتا۔ میں کہاں سے انفارمیشن نکالوں؟ اور سچی بات بتاؤں، میرا اپنا بھی دل نہیں کرتا اس لڑکی کے پاس سے جانے کا۔ وہ اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے نا ابھی تک؟ لڑکی، میں نے تمہیں وہاں پر اس پیشنٹ پر فدا ہونے کے لیے نہیں، قائزان کاظمی کی انفارمیشن نکالنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ ہاں تو میں انفارمیشن نکالنے کی کوشش ہی تو کر رہی ہوں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ حکم جھاڑ دیا اور میں چل پڑی اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ تھوڑا صبر سے کام لیں، آہستہ آہستہ ہوگا۔ میں نے کہا نا آپ سے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، میں کیسے بھی آپ تک ساری انفارمیشن پہنچا دوں گی۔ آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسمنٹ میں بہت سارے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی الماری ہے جس میں میرے حساب سے بہت کچھ ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس میں بہت کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے وہاں کباڑ پڑا ہو سکتا ہے اس پر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ تم وہاں اس گھر میں موجود ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اور تمہیں یقین ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ رفیل کا تعلق نکاح کا ہی ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے رفیل کا کوئی نکاح ہوا ہی نہیں۔ جتنی انفارمیشن میں نے اس کی نکالی ہے، اس میں نکاح کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی اس لڑکی کی انفارمیشن ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، کیا مطلب ہے؟ اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رفیل کی انفارمیشن بھی نکالوں؟
دیکھیں بات صرف ثبوتوں کی ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں جو میں نے آپ تک پہنچانے ہیں، پھر آپ مجھے قائزان جیجو کی انفارمیشن لینے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اور رفیل بھیا کی بھی۔ آپ میرا کام اس طرح سے بڑھا کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے سوال جواب کر رہی تھی، جبکہ یاور اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ یہ کون سی لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا تھا اس نے اس کام کے لیے؟ یہ تو ایک ایک کام کا حساب لے رہی تھی۔ شکر ہے خدا کا اس نے اس لڑکی کو یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ وہاں پر آرام سکون سے رہنا کہ کسی کو تم پر شک نہ ہو، ورنہ اسے بھی وہ کسی کام میں کاؤنٹ کر کے اسے سناتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے رفیل اور قائزان کی انفارمیشن نکلوانے کی، تم بس وہاں ثبوت ڈھونڈو، اور خدا کے لیے جلدی ڈھونڈو، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ قائزان کاظمی تمہاری سوچ سے زیادہ چالاک ہے، اگر اسے تم پر شک ہو گیا نا تو پھر اپنی خیر منانا۔ اور جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا کہ تم نے بیسمنٹ میں بلی جاتی دیکھی ہے، تو آئندہ اس طرح کا بہانہ بنانے سے پہلے احتیاط کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ رفیل کو پتہ نہ ہو، لیکن یہاں بلیاں گھر میں آسانی سے نہیں گھس پاتی، اس بہانے سے تم پھنس سکتی تھی۔ جاؤ اب جا کر کام کرو۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا جب اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہاں ریسٹورنٹ میں آپ صرف مجھ سے یہ 4 باتیں کرنے کے لیے آئے تھے؟ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، میں کبھی بھی اس طرح ریسٹورنٹ سے بغیر کھائے پیے واپس نہیں گئی۔ کتنی بے عزتی والی بات ہے اتنی دیر بیٹھ کر چلے جانا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی جب اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، جبکہ ویٹر کے آتے ہی وہ خوشی خوشی اپنا آرڈر لکھوانے لگ گئی، اور وہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن کے مطابق اگر اس کی زندگی میں یہ لڑکی نہیں آ سکتی تو کسی اور کو وہ آنے کی اجازت نہیں دینے والی تھی۔ دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کی حرکتیں؟ تم نے غلط لڑکی چن لی ہے قائزان۔ یہ تمہارے سالے کو چوری چوری میری خبریں دے رہی ہے۔ یہاں گھر کے اندر ہی وہ کسی چیز کی تلاشیاں لیتی پھر رہی ہے۔ ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ آخر وہ ڈھونڈ کیا رہی ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ میں نیچے گیا تو وہاں پر مجھے کہتی ہے کہ اسے کہیں کہ کہیں سے بلی کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ بلی ڈھونڈنے کے لیے نیچے آ گئی۔ کوئی پوچھے اس سے کہ بلی یہاں پر ہوتی کدھر ہے جو میرے گھر کے اندر گھس جائے گی؟ اتنے عرصے سے یہ مصر میں رہ رہی ہے، اسے اتنا نہیں پتا کہ کوئی بھی بلی کسی بھی راستے سے
گھر کے اندر نہیں گھس سکتی، بیوقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے مجھے۔ اگر تم نہیں کہتے نا تو میں اسے صبح ہی پکڑ کر ساری حقیقت اگلوا لیتا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، ریلیکس ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی تو نرمی دکھاؤ، میری سالی ہے۔ تھوڑی سی تو نرمی دکھاؤ، میری سالی ہے یار، اور میرے سالے کی ہونے والی بیوی بھی۔ اب اس پر سختی کرنا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ خیر تم چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم نے نیچے والے ایریا کو ٹھیک سے لاک کیا ہوا ہے نا؟ وہ کچھ ڈھونڈ تو نہیں پائے گی؟ ہاں، نیچے والے ایریا کو میں نے صبح پھر سے چیک کیا تھا، سب کچھ ٹھیک سے لاک ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ بھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے گی۔ اور جہاں تک بات تمہارے پرانے کیسز کی ہے تو وہ سارے کیسز بند ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بھی یہ سب کچھ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ ارے نہیں یار، میرے کالے کارنامے رہنے دو، انہیں وہیں پر، انہیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس خیال رکھنا کہ وہ لڑکی وہاں نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ سارے ثبوت اس لڑکی کے ہاتھ لگ گئے نا تو کم از کم 100 سال کے لیے جیل جاؤں گا۔ وہ مزے سے ڈبلیو کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ یہاں پر کوئی بم دھماکہ بھی کر دے میرے یار، تب بھی وہ لاک کھل نہیں سکتا۔ یہ بات تم یاد رکھنا۔ کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں جو سامان ہے وہ کسی حالت میں باہر نہیں نکل سکتا، لیکن تمہارا سالا ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کرے، وہ یہاں پر فضول کاموں میں لگا ہوا ہے۔ جیسے اس کیس کا سرا اسے تمہارے ہی پاس سے ملے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہنے لگا، ہاں ممکن ہے اسے اس کیس کا کوئی سرا میرے پاسٹ سے ہی مل جائے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اس کیس سے میرا تعلق جڑا ہوا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے وحاج کاظمی کے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ سرنیم ایک جیسا ہونے کی وجہ سے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہنے لگا، یار اس دنیا میں کروڑوں اربوں ایسے لوگ ہیں جن کا سرنیم کاظمی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں اس سے لنک کر دیں۔ خیر جو بھی ہے دیکھا جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں موجود فائل اس کے پاس ہرگز نہیں پہنچیں گی۔ وہ پورے یقین سے کہتا اسے بے فکر کر رہا تھا، جبکہ وہ بھی پرسکون سا ہو کر فون بند کر چکا تھا۔ کھیل کھیل کے تھکا دیا نا میرے بچے کو، لیجئے پکڑیے۔ اس نے جیسے ہی فون بند کیا مرم کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیک تھا۔ کھیلنے سے تمہارا بچہ تھکے گا نہیں۔ وہ ایک زوردار کک گیند کو مارتا کافی دور
پھینک چکا تھا جب دروازے سے آتے یاور نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کل بھی سارا دن آپ کا انتظار کرتی رہی، تب بھی نہیں آئے، اب آئے ہیں جا کر۔ بیوی کو بھی ایسے ہی نخرے دکھائیے گا، 3 دن میں چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ اس سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے نہیں جاتی چھوڑ کر یار، خیر میں یہ بتانے آیا تھا کہ بابا پر کام کا کافی زیادہ بوجھ ہے، آج کل وہ کافی زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، اور پچھلے 1 ہفتے سے احد صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا، اور بابا اس کے لیے کافی زیادہ پریشان بھی ہیں۔ مجھ سے کہہ رہے تھے ان سے دوسرے ملک جانے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن بابا کے پاس پیسے نہیں تھے جو وہ اسے دیتے۔ جتنا کچھ کماتے ہیں دکان سے، وہ سب کچھ اس کی عیاشیوں میں نکل جاتا ہے، آئے دن آ کر دکان میں ہنگامہ کرتا ہے اور ان سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے، اور جب ان کی طرف سے اسے صاف جواب مل گیا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا تو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ان کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو؟ اسے احد سے کوئی ہمدردی نہ تھی، جبکہ وہ تینوں ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد احد کو بلانے کا کوئی انتظام کروں تاکہ یہاں پر وہ رہ کر کوئی کام کرے اور گھر والوں کے لیے پیسے بھیجے۔ ان کے حالات بہت خراب ہیں، میرے پاس پیسے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ بھیجنے چاہیے یا نہیں۔ وہ کافی پریشان تھا، جبکہ اپنے بابا کی پریشانی کا سن کر وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں لیکن احد سے ان دونوں کو ہی کوئی ہمدردی نہ تھی، اتنا اندازہ قائزان لگا چکا تھا۔ احد نام کا ایک بندہ غیر قانونی طریقے سے 2 دن پہلے مصر بھی پہنچا ہے۔ اس نے جیسے ان دونوں کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا وہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی احد حبیب ہے، اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی اسی علاقے سے آیا ہے جہاں سے تم لوگ یہاں آئے ہو، لیکن اس کی شکل تم لوگوں سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ وہ بڑے مزے سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان کو بتانے لگا تھا، جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جیسے اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ ایک بات تو بتاؤ قائزان، پاکستان سے یا پھر کسی بھی ایریا سے ان لیگل طریقے سے جو لوگ مصر پہنچتے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں سب کچھ پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یاور کہ یہ بات میں تمہیں بتاؤں گا؟ ایک پولیس والے کو ایک گینگسٹر اپنے راز بتائے گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ یاور نے اس سے
थोड़ा सा फासला बना लिया। हाँ हाँ, बता ही ना दे आपको कुछ। बैठो तुम भाई, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इसने कायजान को घूर कर किचन की राह ली थी। किसी वहाज काज़मी को जानते हो तुम? इसने काफ़ी सोचकर दूसरा सवाल किया था, और इस दफ़ा कायजान का कहका इतना बुलंद था कि किचन में चाय बनाती मर्म के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। अल्लाह, इतना प्यारा हंसते हैं, नज़र लगवाएंगे ये। वो चाय बनाती बुरबरा कर रह गई थी। ऐसा करता हूँ यावर, तुम्हें ना अपने सारे काम की रिपोर्ट देता हूँ। किसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता, मैं सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ। और तुम बस इतना करना कि हथकड़ी लेकर आना, मुझे पहनाना और मुझे जेल में बंद कर देना। कोई तो सेंस वाली बात करो साले साहब। चाय आ गई तुम्हारी, पियो। वैसे आजकल मुलाकातें बहुत चल रही हैं होटल में। लगता है सीन आगे का बनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा है, लगे रहो। लेकिन इससे कहना कि कोई गलती ना करे। वो क्या है ना कि अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो शायद मर्म किसी और को तुम्हारी ज़िंदगी में आने नहीं देगी, तो सारी ज़िंदगी के लिए गंवारे रह जाओगे। तो इस लड़की को कहना कि किसी तरह की गलती ना करे। ना तो रफ़ील बेवकूफ़ है और ना ही रफ़ील से ताल्लुक़ रखने वाले, और तुम इतने स्मार्ट हो नहीं जितनी बनने की कोशिश करते हो। तो तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे गैंग में कौन सा इंसान जासूसी कर सकता है और कौन सा नहीं। मतलब इतनी बेकार ट्रेनिंग देकर भेजते हो। क्या आर्मी की ट्रेनिंग में तुमने यही सब कुछ सीखा है? तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है यावर। चलो यहाँ मैं तुम्हें बख्श देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा जरा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन अगर तुम किसी और गैंगस्टर की जासूसी करने निकल पड़े तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये क्या गुश चल रही है दोनों की? मुझे भी बताएं। वो कब से इनकी आवाज़ सुन रही थी, जबकि अपनी चाय को अपने हाथों में लिए वो कभी यावर की तरफ तो कभी कायजान की तरफ देख रही थी। वो इतनी कम आवाज़ में बात कर रहे थे कि वो सामने बैठी थी, इसे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बस तुम्हारे भाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। यकीन करो, मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आगे पुलिस तक पहुंचाऊं। मैं सिर्फ खुद तक ये मालूमात महदूद रखना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। वो चाय का कप उठाते हुए कुछ हद तक शर्मिंदा सा बोला था, जबकि कायजान भी कप उठाकर मुस्कुरा दिया। कुछ खाने के लिए भी ले आती इसके लिए। देखो कितनी सी शक्ल निकल आई है। तुम्हें क्या तुम्हारा भाई कमज़ोर सा नहीं लग रहा? इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसकी बीवी इसका ख्याल रख सके। देखो शादी के बाद मेरा वज़न भी बढ़ गया है,
تمہاری بہن کھلاتی اتنا کچھ ہے، تمہیں تو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر تمہیں میرے بارے میں کچھ جاننا ہے نا، میرا مطلب ہے کہ تم سالہ بن کر مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آؤ گے، تو یقین کرو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اپنے بارے میں۔ پولیس والا بن کر تفتیش کرو گے تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے سامنے پڑا بڑا سا پیالہ اور اس میں کافی ساری چائے دیکھ کر مرم سے پوچھنے لگا۔ ڈبلیو کے لیے بنائی ہے میں نے، سوچا ہم سب پیتے ہیں، ڈبلیو بھی پیے گا۔ وہ تھوڑی گرم تھی نا، تو میں نے سوچا ٹھنڈی کر کے دوں گی، کہیں اس کا منہ نہ جل جائے۔ اس نے فوراً خوش ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ مطلب اب ڈبلیو چائے پیے گا۔ ایک سفید چیتے پر اتنے برے دن آ گئے تھے۔ ڈبلیو اور مرم کی دوستی کا قصہ یاور سن چکا تھا، اسی لیے وہ حیران نہیں تھا۔ ہاں، لیکن اپنی بہن کی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر وہ اکثر حیران ہوتا تھا۔ اب وہ ایک چیتے کو چائے پلانے جا رہی تھی، اور یقیناً اس غریب نے اپنی ممی کے ہاتھ کی چائے پی بھی لینی ہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اس سے زیادہ میرے بس سے باہر ہے۔ یہ تو آج کنزا ہاتھ لگ گئی تو اس نے ٹائپنگ کر کے دے دی، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج میں ایپیسوڈ نہیں دینے والی تھی، لیکن پھر بھی آپ سب لوگوں نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی، تو لائک کرنا مت بھولنا۔ اینڈ لو یو آل، مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔